مدرسہ دینیہ کے محتمم اور حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب کے دینی ملی کاموں میں ان کے جانشین برادر محترم مولانا سعود الحسن ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ مولانا سعود الحسن ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مندوبین، یک روزہ سیمینار بعنوان مولانا عزیز الحسن صدیقی، شخصیت، جدوجہد اور فکری ورثہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ یقیناً آپ کی تشریف آوری مولانا کے ساتھ آپ کی محبت و عقیدت کا مظہر ہے۔ آپ جیسے اصحاب علم و فضل کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے۔ اس عنایت پر ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی اور مصروف وقت فارغ کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور سیمینار کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم حضرات، مولانا عزیز الحسن صدیقی کا مرکز عمل شہر غادی پور یقیناً تاریخی عظمتوں کا حامل رہا ہے، لیکن افسوس کہ اس مرکز علم و ادب کے عروج کا مہر جہاں تاب عرصہ ہوا غروب ہو چکا ہے۔ یہاں کا آسمان علم و ادب کبھی ایسی کہکشاں سے منور تھا جس کی کشش تشنگان علوم و فنون کو کشاں کشاں یہاں آنے پر مجبور کرتی تھی، جہاں ایسے اساتین علم و فن، علماء، ادباء، اطباء، مؤرخین اور صحافی پیدا ہوئے جن کی خدمات جلیلہ سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب غادی پور فی الواقع مدینۃ العلم اور مدینۃ الحکمت بنا ہوا تھا۔ یہاں کے رؤساء و امراء بھی علم سے آراستہ ہوا کرتے تھے اور دینی مزاج رکھتے تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہم کھنڈرات کے ملبے پہ بیٹھے ہوئے ماضی کی عظمتوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ تذکیر 46-45۔ یہاں سر سید احمد خان بحیثیت صدر اعلیٰ وارد ہوئے اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، نیز ایک مدرسہ قائم کیا۔ تحصیل علوم کے لیے علامہ شبلی نے یہاں کا قصد کیا، علامہ شوق نیموی بھی یہاں آئے۔ 1894 میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا تو اس کا ایک 7 نفری وفد غادی پور آیا، جس کا اس شہر میں شاہانہ استقبال ہوا۔ اسی موقع پر رئیس غادی پور مولوی محمد شریف نے اپنا بنگلہ خالی کر کے ندوۃ العلماء کو منتقل کر دیا اور ارکان وفد کو اپنے بنگلے پر دعوت دے کر کنجی حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ حقیر سا ہدیہ ندوے کی نذر کر رہا ہوں۔ تاریخ ندوہ۔ تحریک ندوہ کے قیام کے بعد ملک کے مشہور اور بڑے شہروں مثلا دہلی، کرنال، لاہور، ریواڑی، پٹنہ وغیرہ میں ندوۃ العلماء کے اغراض و مقاصد کو تقویت پہنچانے کے لیے ماتحت مجالس قائم ہوئیں، تو غادی پور میں بھی معین الندوہ کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی تھی۔ مورخ H.R. نیول نے لکھا ہے کہ انگریزوں کی عملداری سے قبل اس شہر میں اعلیٰ تعلیم کی 22 درسگاہیں اور قرآن کی تعلیم کے لیے 53 مکاتب موجود تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ نہ وہ مدارس و مکاتب باقی ہیں جن سے تشنگان علم اپنی پیاس بچاتے تھے، نہ وہ خانقاہیں ہیں جو اصلاح و تربیت کا نظام سنبھالے ہوئے تھیں۔ گویا کہ یہاں بیک وقت دل و دماغ دونوں کی تطہیر و تربیت ہو رہی تھی، مگر افسوس کہ اب نہ وہ خانقاہیں ہیں نہ علمی مراکز ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ ان کی یاد ہے، دل کو تڑپاتی ہے اب تک رونق محفل کی یاد، مٹ چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد۔ محترم حضرات، اہل علم و دانش سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی نے اس شہر کی عظمت رفتہ کے زوال پر صرف آنسو نہیں بہائے، بلکہ عہد زرعی کی بازیابی کے لیے ان کی جہد مسلسل کا طویل سلسلہ ہے۔ انہوں نے ایثار و قربانی کی عظیم مثال قائم کی، کشتی جلا دی اور غادی پور سے باہر جانا پسند نہیں کیا، باوجود کہ ان کی زندگی میں ایسے مواقع آئے جب ان کو پیشکش ہوئی کہ مرکزی شہروں میں قیام کریں تاکہ ان کے تجربات سے مرکزی تنظیموں کو فائدہ پہنچے، لیکن وہ صلہ و ستائش کی پرواہ کیے بغیر توانائیاں صرف کر کے اپنے حصے کا کام یہیں مقیم رہ کر ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے رہے اور وطن سے ہجرت گوارا نہیں کی، اس لیے کہ ان کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا جس کے حصول کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانیاں ان کے لیے آسان تھیں۔ لہذا اسی کھنڈر پر بیٹھ کر یہاں مدفون علم و ادب کے شہپارے تلاش کرتے رہے، اس کے تابناک ماضی پر بڑی گرد صاف کرتے رہے اور بالآخر اہل ذوق کی توجہ مبذول کرانے میں کامیاب ہوئے۔ تادم واپسی زندگی کا بیشتر حصہ مختلف محاذ پر جگر کاوی میں گزرا اور ساتھ ہی یہ عزم کر لیا تھا کہ بزرگوں کی یادگار مدرسہ دینیہ کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے، چاہے اس کے لیے کیسی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ چنانچہ خود کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا، حالات کا سامنا کرتے رہے، نئے رنگی زمانہ کا مشاہدہ کرتے رہے، مشکلات و موانع سد راہ بنتے رہے، مگر وہ اس راہ کی تمام مشکلات برداشت کرتے رہے
مدرسے کی آبیاری خون جگر سے کی، اس کو عروج و ترقی کی راہ پر ڈال کر ہی دم لیا، اور اس کے ذریعے غازی پور کی فضا پر چھائے جمود کو توڑنے کا کام کیا۔ دینی تعلیم کو تحریک کی شکل دی، مکاتب کا جال بچھا دیا، اور ضلع کے کونے کونے کا دورہ کر کے مسلمانوں کو آمادہ و تیار کرتے رہے کہ وہ اپنی گمشدہ عظمت و وقار کی بازیابی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ماضی سے اپنا رشتہ استوار کریں، قدم بڑھائیں اور اسلاف کی جانشینی کا حق ادا کریں۔ یہی وہ فکر تھی جس نے ان سے شمع آزادی کے پروانے، تذکرہ مشاہیر غازی پور اور مختصر تذکرہ مصنفین غازی پور جیسی بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ محققانہ، منصفانہ، بصیرت افروز اور معلومات خیز سیریز مرتب کرا دی۔ ان کی تمام کاوشوں کا محور کیا تھا، کس غرض سے یہ تصنیفات وجود میں آئیں، ان کا مقصد متعین کرتے ہوئے نئی نسل کو انہوں نے ان الفاظ میں مخاطب کیا۔ ان ساری کوششوں سے ہماری غرض دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ غازی پور کے گمشدہ نگینوں کو ڈھونڈ کر غازی پور کی انگشتری میں جڑ دیں اور یہ ثابت کریں کہ فی الواقع غازی پور ماضی میں علم و ادب اور اصلاح و ہدایت کا سرچشمہ رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ موجودہ نسل کو بتایا جائے کہ تم ان کی اولاد ہو جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، تم اس بستی کے رہنے والے ہو جس کے گوشے گوشے میں علم کے چراغ روشن رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ نسل اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر ہی نہ کرے بلکہ ان کی صحیح معنوں میں وارث و جانشین بن کے دکھائے، اس کے اندر عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کا داعیہ پیدا ہو۔ ہمارا مقصد بیجا فخر یا ماگے کی روشنی سے اپنے گھر میں اجالا کرنا نہیں۔ تذکرہ مشاہیر غازی پور۔ قدرت نے انہیں روح بیتاب بخشی تھی جس نے ہمیشہ انہیں کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین اور تا حیات سرگرم عمل رکھا۔ وہ سوز دروں عطا ہوا تھا جس کی تپش نے انہیں متحرک و فعال رکھا۔ ان کے اعصاب میں گویا بجلیاں پوشیدہ تھیں جنہیں وہ ناممکنات کے خارزاروں پر گرا کر امید کے چراغ روشن رکھتے تھے، اور شاہراہ عمل پر خود بھی رواں دواں رہے اور قوم کو بھی اس پر گامزن دیکھنا چاہتے تھے۔ جمود و تعطل سے بیزاری اور حرکت و عمل سے ان کی یاری تھی۔ ذوق جہد و عمل کی تکمیل کے لیے جہاں روشنی کی کرن نظر آئی وہاں مخلصانہ اور بے لوث وابستگی کی مثال قائم کی۔ ان کی کیفیت کی ترجمانی اس تحریر سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا اضطراب مجھے کہاں کہاں لیے پھرا، میرے ذوق جستجو نے کن کن وادیوں کی سیر کرائی، کیسے کیسے لوگوں سے سابقہ پڑا، کیسی مجلسوں میں شرکت کا اتفاق ہوا، کہاں کہاں پرخلوص جذبات کی سوغاتیں لے کر گیا، مگر مایوس ہو کر لوٹا۔ افراد سے بھی ملا، جماعتوں سے بھی ربط رہا، ان مجالس میں بھی شرکت کا موقع ملا جن میں ملک و ملت کے سلگتے ہوئے مسائل پر مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے ہیں، مگر کیسے کہوں کہ وہاں بھی جذب اندروں کی کمی محسوس ہوئی۔ اسی لیے اب ہر طرف سے یکسو ہو کر کسی گوشے میں بیٹھ رہنے کا خیال دل میں آتا ہے، لیکن میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، جن گودوں میں پلا ہوں، جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میں جد و جہد سے کسی حال میں بھی منہ نہ موڑوں۔ مجھے تو یہ سبق ملا ہے، اندری رحمی تراش و می خراش، تا دم آخر دم غافل مباش۔ اس لیے ظاہر ہے کہ میں کبھی نچلا نہیں بیٹھ سکتا۔ میری افسردگی و مایوسی اگر پوری انجمن کو افسردہ دلی میں مبتلا کر دے تو گناہگار میں ہوں گا۔ فارسی کا مشہور مقولہ ہے، افسردہ دل افسردہ کند انجمن را۔ نپولین کی لغت میں ناممکن کا لفظ نہیں تھا، میری لغت میں بھی نہیں ہے، اور دو الفاظ اور بھی ہیں جو میری لغت سے خارج ہیں، اور وہ ہیں مایوسی اور افسردگی۔ جس نے بھی کہا ہے سچ کہا ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، آج کا یہ سیمینار میر کارواں کی شخصیت اور جہد مسلسل کے تذکرے کے لیے منعقد ہو رہا ہے اور ان اصحاب عظیمت کو دعوت عمل دے رہا ہے جو ان کے فکری ورثے کے امین بننا چاہتے ہیں۔ بقول میر کارواں، جن کے دل موجودہ جمود و تعطل اور ناکارگی کی کیفیات پر کڑھتے ہوں اور وہ اپنے تیشوں سے مشکلات و موانع کی سنگلاخ چٹانوں کو تراش کر کامیابی و کابنانی کے جوئے شیر نکالنے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور دین و ملت اور انسانیت کی غمخواری میں کڑی سے کڑی مصیبت خوشی خوشی جھیل لینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ممدوح مکرم کی شخصیت اور 9 دہائیوں پر محیط مبارک زندگی کی داستان جہد و عمل اس لائق ہے کہ اسے یاد رکھا جائے اور اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول میں یہ سیمینار انشاءاللہ مفید و معاون ثابت ہوگا۔ آج کا یہ سیمینار حسب اعلان دینیہ اکادمی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ ہم اس سعادت کے حصول پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ بھی لائق مسرت ہے کہ مولانا کی یاد میں ان کی اولاد و احفاد کی نگرانی میں 9 تشکیل ادارہ العزیز فاؤنڈیشن کے اشتراک و میزبانی میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔
یہ طے کیا گیا ہے کہ مدرسہ اور اس کے ماتحت شعبے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ خطوط پر انشاءاللہ حسب سابق قائم رہیں گے، اپنے دائرہ کار میں فریضہ انجام دیتے رہیں گے، لیکن ذاتی طور پر جو خدمات وہ انجام دیتے تھے انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ان کا سلسلہ جاری اور باقی رہے گا، اور اہل خانہ کا یہ عزم ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوگا۔ یہاں ہمارے بھائی صاحب بھائی جان بھی موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ جن کی طرف وہ ہمیشہ متوجہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وصیت نامے میں بھی ان امور کی پابندی کرنے کا اور انجام دیتے رہنے کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ الحمدللہ فاؤنڈیشن کی خدمات کا آغاز اس سیمینار سے ہو رہا ہے۔ ہم آپ حضرات سے دعا کے طالب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی ہدایت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق بخشے، خود ان کے مشن سے وابستہ رکھیں، خود کو وہ ان کے مشن سے وابستہ رکھیں، اپنے عزائم پر قائم رہیں۔ مکاتب کی اہمیت و افادیت اور ان کا قیام ان کی ترقی و بقا استحکام ان کی زندگی کا اہم ترین مقصد تھا، اس کے لیے وہ تا حیات کوشاں رہے اور اپنے دائرۂ عمل میں خاصی تعداد میں انہوں نے مکاتب قائم فرمائے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بچوں کے لیے معیاری اور منظم مکاتب کا نظام ہر گلی، ہر محلہ اور ہر مسجد میں قائم ہو۔ خوشی کی بات ہے کہ شمع سے شمع جلنے کا عمل جاری ہے، اور ان کے ارتحال کے معاً بعد APS دہلی نے مطلع کیا کہ ہم نے عزیز الحسن سینٹر فار کمیونٹی ایجوکیشن سے موسوم مکاتب کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ الحمدللہ جلد ہی اس کا آغاز موضع اندر پور چھیڑی ضلع غازی پور میں زیر تعمیر عمارت سے کرنے جا رہی ہے۔ تادم تحریر ماشاءاللہ منصوبے کے مطابق عمارت تیار ہے اور جلد ہی وہاں تعلیم کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، معاونین اور کارکنان کے عزائم میں برکت عطا فرمائے، نونہالان ملت اسلامیہ کی صحیح تربیت و تعلیم کا معیاری نظام قائم ہو جائے۔ اب تک 2 اہل قلم نے مولانا کی حیات پر اردو اور عربی دونوں زبانوں میں کتابیں تصنیف کرنے کا کیا ہے، ہم ان کا پیشگی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دینی اکادمی ان کی تباعت کی ذمہ داری انجام دے گی۔ یہ خدمت ہم خدام کے لیے باعث سعادت ہوگی۔ یقیناً ان کی سرپرستی ہمارے لیے گھنا سایہ تھی، جو ہمارے لیے صاحبان کے مثل تھی۔ ان کی دائمی جدائی سبھی کارکنان پر بہت شاق ہے، سبھی مزمحل ہیں، لیکن ہم انہی کے اسوے پر کاربند ہیں اور کوشاں ہیں کہ سبھی امور حسب سابق بلا انقطاع انجام دیے جاتے رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ رب العزت صاحب سیمینار کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔